ہر کسی سے جو ہے نقصان پہنچا ہے، میں اور آپ جانتے ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات بالکل عیاں ہے کہ ہر کسی سے نقصان پہنچا ہے۔ اخف الضررین کے تحت یعنی آپ کے سامنے دو مشکل راستے ہیں، دو نقصانات ہیں، ایک نقصان بڑا ہے اور ایک نقصان چھوٹا ہے۔ آپ کے پاس اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ شریعت آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے ان دو راستوں میں جو کم مشکل والا راستہ ہے، جو کم نقصان اٹھانے والا راستہ ہے، آپ کو وہ اختیار کرنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ اپنا ووٹ بیچ بھی دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا ووٹ اگر آپ بیچتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ انسان ایک قابل احترام انسان ہے، کیونکہ اس نے حق بیچ دیا صرف چند روپیوں کے لیے۔ تو یاد رکھیں، پیسوں کے لیے کسی کو ووٹ نہ ڈالیں۔ اگر کوئی پیسے دے کر ووٹ مانگتا ہے تو آپ اس کو کبھی ووٹ نہ ڈالیں۔ پیسوں سے ووٹ کبھی خریدا نہیں جا سکتا۔ آپ کے ووٹ کی قیمت اتنی اہم ہے، یاد رکھیں کہ آپ کے ایک ووٹ کی وجہ سے ایک پارٹی جیت بھی سکتی ہے، ایک حکمران جیت بھی سکتا ہے، اور ایک ووٹ کی وجہ سے ایک حکمران جو ہے ہار بھی سکتا ہے۔ اور تاریخ میں یہ باتیں ہوئی ہیں، تاریخ میں یہ باتیں شاہد ہے کہ صرف ایک ووٹ کی وجہ سے پوری کی پوری پارٹی ہار گئی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر قسم کی کبریائی اور بڑائی صرف اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ حضرات گرامی، اللہ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے پھر ایک مرتبہ مجھے آپ کے سامنے، آپ کے روبرو کسی ایک اہم عنوان پر گفتگو کرنے کا موقع عنایت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ میں آج آپ کے سامنے حالت حاضرہ پر ایک عنوان لے کر آپ کے سامنے موجود ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو اس عنوان کی اطلاع ہوگی کہ عنوان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حکمران۔ اکثر ہم میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک نبی کے طور پر جانتا ہے، مربی کے طور پر جانتا ہے، اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں یہ سب جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کتنے رحم دل تھے یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے بہت کم ایسے ہیں جو اس پہلو سے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حکمران کیسے تھے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آخری آیت تلاوت کی، اس میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے ہر رسول کو بھیجا اس کی اطاعت کرنا ہے اللہ کے حکم سے۔ ہر رسول کی اطاعت اللہ کے حکم سے کرنا ہے، یعنی جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ اس نے ڈائریکٹ اللہ کی اطاعت کی۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت تو رسول ہونے کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اوصاف ہیں۔ ان اوصاف میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین حاکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین منتظم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین مربی اور ایک بہترین حکمران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں، یعنی کسی کو بھی اس کے اندر رتی برابر بھی کوئی نقص، رتی برابر بھی کوئی کمی ان کے اندر نہیں نظر آتی۔ تو چلیے آج میں اور آپ حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حکمران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآنی آیات، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا، قرآنی آیات تلاوت کی، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہر رسول کی اطاعت کرنا یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو گویا سمجھ جاؤ کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ کی اطاعت میں اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، اگر اللہ کی اطاعت اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کو خوش کرنا چاہیے، تبھی اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی سے جو محبت کرتے ہیں تبھی اللہ رب العالمین خود بندوں سے محبت کرتا ہے اور بندوں سے راضی بھی ہوتا ہے۔ یہ جو حکمرانی کی بات ہے، اللہ نے جس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، سب نبی رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک حکمران بھی ہیں، ساتھ ساتھ ایک حکمران بھی ہے۔ کیونکہ نبی اور رسول کا ایک ہی مشن ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف بلانا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنا۔ عدل و انصاف کب قائم ہوتا ہے؟ عدل و انصاف ایک حکمران کی طرف سے ہی قائم ہوتا ہے۔ تو جب رسول اور نبی موجود ہو دنیا میں تو اس سے بڑھ کر کوئی اور حکمران موجود نہیں ہوتا۔ رسول اور نبی سے بڑھ کر اس وقت اس قوم میں کوئی اور حکمران موجود نہیں ہوتا۔ تو میں اور آپ اگر اس حکمرانی کی بات کریں تو میرے اور آپ کو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ سیاست کا تعلق، حکمرانی کا تعلق، حکومت کا تعلق اسلام سے بہت کم ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے۔ یاد رکھیں، حکمران اور سیاست کا تعلق اسلام سے اتنا ہی گہرا ہے جتنا کہ ایمان کا ہے، اتنا ہی گہرا ہے۔ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا تھا، اسی طرح ایک اور ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستور بھی دیا گیا تھا۔ یہ دستور کیا ہے؟ یہ دستور قانون ہے۔ اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے، ہر نبی اپنے اپنے قوم کا حکمران بھی تھا۔ جیسا کہ ایک دو مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو کتاب بھی عطا کی، حکمت بھی عطا کی، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ایک بہت بڑی ملکیت بھی عطا کی۔ بہت بڑی ملکیت کس کو عطا کی؟ کون جو ہے عطا کرنے والا؟ اللہ رب العالمین۔ ملکیت کو چلانے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ حکمران کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بہت بڑی ملکیت عطا کی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ اے قوم، اے میری قوم، یاد کرو اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں دی۔ اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تمہاری نسل میں نبی بھی پیدا کیے، وجعلکم ملوکا، اور بہت سارے بادشاہ بھی پیدا کیے۔ تو یہ جو حکمرانی کی
یہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حکمرانی عطا کی گئی ہے، یہ صرف ایک نبی نہیں بلکہ حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلفاء راشدین، اور یہ سلسلہ لوگ مختلف طور پر اپناتے جاتے ہیں۔ تو حکمرانی کا تعلق یہ ڈائریکٹ اسلام سے بالکل ہے، اور جو حکمران ہوتا ہے، سیاست جو ہوتی ہے، جو حکمران چلاتے ہیں اس کو سیاست کہا جاتا ہے۔ سیاست اصل میں لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا نام ہے۔ سیاست کا معنی یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف ہو، مذہب کے نام پر جو ہے بھید بھاؤ نہ کیا جائے، سیاست اس کا نام ہے، سیاست اس کا نام ہے۔ لیکن آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست گندی ہے، سیاست جو ہے بری ہے۔ یاد رکھیں، سیاست اور حکمرانی کبھی غلط نہیں ہوتی، کبھی گندی نہیں ہوتی، اس کے اندر جو چلانے والے لوگ وہ گندے ہوتے ہیں، وہ خراب ہوتے ہیں، وہ برے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے جو ہے سیاست اور حکمرانی خراب ہوتی ہے۔ ورنہ اصل میں سیاست اور حکمرانی یہ لوگوں کے لیے بڑا ہی جو ہے خیر کا معاملہ ہوتا ہے، لوگ اس میں امن و شانتی کے طور پر رہتے ہیں۔ چلیے میں اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین حکمران تھے۔ میں اور آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو ایسے باتیں معلوم ہوں گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین حکمران تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین منتظم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین سیاستدان تھے، یہ مجھے اور آپ کو بغور اور بدرج اتم معلوم ہوگی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی زمین تنگ کر دی گئی، مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دین پر عمل کرنا بہت تنگ ہو گیا، 13 سال کی زندگی گزاری اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب ہجرت کیجیے۔ جب ہجرت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات یاد رکھیں، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر جب مدینہ آئے، اس تاریخی باتوں کو اور آج کے دور میں جس دور میں اور آپ زندگی کو گزار رہے ہیں، اس دونوں کو میچ کر دیکھیں، آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گے کہ وہ بھی دور جو آج دور میں اور آپ گزار رہے ہیں، ہاں یہ بات تھی کہ اس وقت اللہ کے نبی تھے، صحابہ تھے، بڑے لوگ تھے، تابعین تھے، آج وہ لوگ موجود نہیں ہیں، لیکن حالات اس وقت بھی وہی تھے اور آج بھی اسی طرف کا جو ہے اشارہ کر رہے ہیں حالات۔ جب اللہ کے نبی مدینہ آئے، مدینہ جب تشریف لاتے ہیں اللہ کے نبی، تو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے جس طرح میرے اور آپ کے نبی کتنے بہترین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران، ایک سیاستدان، کہ کس طرح لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، کہ بغیر کسی مذہب و ملت کے جو بھید بھاؤ کیے بغیر کس طرح ہر ایک کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے، مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، یہود بھی ہے اور دوسرے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہاں کا معاملہ کیسا تھا؟ مدینے میں دو قبیلے تھے جو اکثر لوگ انہی قبیلے سے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج کا، یہ دونوں قبیلے تھے اور بہت سارے لوگ انہی قبیلے میں سے تھے، لیکن ان کے مخالف یہودیوں کی جماعت تھی۔ یہودیوں کی جماعت ہر اعتبار سے مسلمانوں سے بہتر تھے۔ کیسے؟ یہودیوں کے ہر وقت شروع سے لے کر آج تک بھی یہودیوں کی یہی پالیسی ہے کہ یہودی مسلمانوں کو اور دوسرے لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے اور خود ایک طاقت بن کر رہتا ہے۔ تو یہودی اس وقت بھی یہی تھے کہ مدینہ کے جو یہود تھے وہ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے درمیان ایسی لڑائی لگاتے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کر جو ہے اسی طرح وہ مصروف رہتے اور یہودی اپنی طاقت جو ہے بحال کرتا۔ یہودی کے پاس مالی طاقت تھی، یہودی علمی اعتبار سے ان دونوں قبیلوں سے بہتر تھے، یہودیوں کے پاس لوگ تھے، تو الغرض ایک بہترین طاقتور جمعیت یہودیوں کی بھی تھی۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہاں پر یہود ہے، مسلمان بھی ہے اور غیر مسلم بھی ہے اور دوسرے لوگوں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کہ پہلی مرتبہ دنیا نے ایک پہلا دستور جس کے ہاتھ سے قائم ہوا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلا دستور بنایا، میثاق مدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا دستور بنایا۔ اس بات کو آج ہم سوچ کر دیکھیں، ہمارے ہندوستان میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، کافر بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہودی بہت کم ہے، عیسائی بھی ہے اور سکھ بھی ہے، دوسرے بہت سارے ہیں۔ تو آپ دیکھ کر ذرا اپنے ذہن سے سوچ کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 1400 سال پہلے دستور بنایا، اور دستور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
قید کر کر رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی چند باتیں طے کرتے ہیں، ان میں سے وہ باتیں یہ تھیں کہ 5 کیٹیگری جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ سب سے پہلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے مہاجرین، تیسرے انصار، چوتھے یہودی مدینہ کے، اور 5ویں جو ہے غیر مسلم اور بھی تھے۔ یہ 5 کیٹیگری کے جو ہے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق جو ہے مل کر بنائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد سے یہاں پر ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ظلم نہیں ہوگا، یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے گے، مواخات ہوگی، بھائی چارہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، اور یہی وجہ تھی میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے بعد سے اسلام اس طرح پھیلتا گیا، تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ مدینہ میں صرف مسلمان تھے، غیر مسلم نہیں تھے، اور مدینہ میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو صرف 400 مسلمان تھے، 400 مسلمان تھے، بہت کم تھی تعداد، لیکن کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی ایک بہترین سیاست دان کے طور پر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی مدینہ شہر کا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنہ کیا، اور ایک معائنہ کرنے کے بعد ایک دستور بنایا جس میں تمام لوگوں کے حقوق موجود تھے، ایک دوسرے پر ظلم نہ ہوتا تھا، اور یہ دستور تاریخ میں پہلا دستور تھا۔ اس سے پہلے جو ہے ایسا دستور موجود قانون نہیں تھا، کیونکہ عرب کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں کے لوگ قبیلوں کا بہت زیادہ ان کے اندر فخر تھا کہ فلاں قبیلہ بہت زیادہ بڑا ہے، فلاں قبیلے کا مقام بڑا ہے، فلاں قبیلے کا جو ہے مقام چھوٹا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا جس طرح لوگ جو ہے دوسرے قوموں کو، مذہب کے دلت لوگوں کو کم نظری سے دیکھتے ہیں، تو اس طرح کا معاملہ پہلے بھی تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھید بھاؤ کو ختم کیا، اور نہ ہی ختم کیا غیر مسلم صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رسول کے طور پر ہی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین حکمران کے طور پر بھی قبول کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو 400 لوگ موجود تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام بڑھتے گئے تو صلح حدیبیہ کے بعد 1400 لوگ ہوئے، اور اسی طرح جب فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد 10,000 کا جو ہے لشکر تیار ہوا، اور جب آخری میں حجۃ الوداع کا جب موقع آیا تو یہی ایام 10 سال کے اندر 1.25 لاکھ کا لشکر تیار ہوا، 1.25 لاکھ کا لشکر تیار ہوا۔ یہ صرف کس کی جو ہے، یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ 10 سال کے اندر 1.25 لاکھ کا لشکر تیار ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دور نظری، یہ بہترین سیاستدان، بہترین حکمران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حکمرانی کیا کرتے تھے، کیسے حکمرانی کیا کرتے تھے۔ فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن سے کیا کرتے، فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن سے کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ راوی ہیں، دونوں کہتے ہیں کہ ہم دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اٹھتا ہے اللہ کے نبی کے پاس اور اٹھ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ ہمارا معاملہ قرآن کے ساتھ کیجئے، قرآن کی روشنی میں کیجئے، قرآن کو آپ رکھتے ہوئے ہمارا معاملہ کیجئے۔ جب وہ آدمی اٹھتا ہے تو اس کے بغل میں ایک اور آدمی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اٹھ کر کہتا ہے اللہ کے نبی، میں بھی آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ قرآن کے ساتھ معاملہ کیجئے اور مجھے کچھ اجازت دیجئے، میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی اجازت دیتے ہیں، وہ آدمی کہتا ہے اللہ کے نبی، میرا بیٹا ہے، یہ آدمی کے گھر کی جو کام کرتا ہے، اس آدمی کی عورت کے ساتھ اس نے زنا کر لیا اللہ کے نبی، اور میں نے اس گناہ کے عوض اس آدمی کو 100 بکریاں دی، اس کے جو ہے عوض 100 بکریاں دی، اور لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میرے بیٹے کو شہر سے بدر کر دیا جائے، میرے بیٹے کو 1 سال کے لیے شہر سے بدر کر دیا جائے، 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنتے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تمہارے درمیان یقیناً کتاب اللہ سے ہی فیصلہ کروں گا۔ جل ذکرہ المئۃ شاۃ والخادم رد علیک
جو تم نے 100 بکریاں دی ہیں وہ 100 بکریاں تمہیں لوٹا دیے جائیں گی، وعلی ابنک جلد 100 وتغریب عام، جو 100 بکریاں دیے وہ لوٹا دیے جائیں گے، بلکہ جو سزا جو ہے زانی ایک نوجوان اگر زنا کرتا ہے وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو اوپر 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور جو اس کو 1 سال کے لیے شہر سے دور کر دیا جاتا ہے، شہر بدر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں وَغْدُ يَا أُنَيْسِ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفْتَ فَرْجُمْهَا، اور اس عورت کے پاس جاؤ اے انیس جو عورت کے اس لڑکے کے ساتھ زنا کی ہے، اس سے پوچھ تاچھ کرو، اگر وہ راضی ہوتی ہے کہ ہاں میں نے گناہ قبول کر لیتی ہے تو اس کو رجم کرو۔ ایسے ہی ہوا، اس عورت کو رجم کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کرتے بعینہ کتاب اللہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے۔ اسی طرح اگر میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام عدل تھا، یعنی نہ اللہ کے نبی کسی مالدار کو غریب کے اوپر فوقیت دیتے، نہ کسی عہدیدار کو کسی غیر طبقے کے اوپر اللہ کے نبی فوقیت دیتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام عدل ایسا تھا کہ ہر کوئی برابر، اگر مالدار غلطی کرتا تو اس کو بھی سزا ملتی، غریب غلطی کرتا تو اس کے اوپر بھی رحم نہ کیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام عدل تھا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ قریش کا ایک بنو مخزوم قبیلہ تھا، بڑا ہی جو ہے شریف قبیلہ، بڑا شریف قبیلہ تھا۔ اس کی ایک عورت فاطمہ بنت اسود اس کا نام ہے۔ اس عورت سے چوری جو ہے سرزد ہو جاتی ہے، چوری کر دیتی ہے وہ عورت، اور اس کا گناہ بھی ثابت ہو جاتا ہے، اس کا جرم بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو وہ چونکہ قبیلہ بڑا قبیلہ ہے، شریف قبیلہ ہے، عورت بھی شریف ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے، چونکہ جرم تو ثابت ہو گیا، اب اللہ کے نبی کے پاس سفارش کے لیے صحابی کو بھیجتے ہیں، اسامہ بن زید کو، یہ صحابی رسول کو بھیجتے ہیں اسامہ بن زید کو کہ جاؤ جا کر اللہ کے نبی سے سفارش کرو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسامہ بن زید آتے ہیں سفارش کے لیے، جب الفاظ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی گورے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ تھا، اور جب اللہ کے نبی غصہ ہو جاتے تو چہرہ ایک دم بدل جاتا، لال ہو جاتا۔ تو صحابی کہتے ہیں جب سفارش کے لیے آتے ہو تو اللہ کے نبی کا چہرہ بدل جاتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑے ہی جو ہے یہ الفاظ تاریخ میں لکھے جانے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام عدل ایسا تھا کہ ہر کسی کے اوپر بھی جو ہے کوئی ظالم ہو تو اس کے اوپر رحم نہ کیا جاتا، کوئی مظلوم ہو تو اس کے اوپر ظلم نہ کیا جاتا۔ اللہ کے نبی خطبہ دیتے ہیں فوری، اما بعد فإنما هلك الناس قبلكم، اللہ کے نبی خطبہ دیتے ہیں کہ تم میں سے جو پہلے لوگ تھے اسی لیے ہلاک ہوئے، کیوں؟ انہم كانوا اذا سرق فيهم الشریف، کہ ان میں سے کبھی اگر شریف خاندان کا آدمی اگر چوری کر دیتا، گناہ کر دیتا، ترکوہ، وہ ان کو چھوڑ دیتے۔ اور اللہ کے نبی آگے کہتے ہیں وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اور ان کے اندر اگر کوئی قبیلے میں کوئی ایک ضعیف آدمی، کمزور آدمی، غریب آدمی کوئی گناہ کر دیتا اس کے اوپر حد نافذ کرتے۔ اور یہ آخری جو الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر آج کے حکمران جو حکمران کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو دیکھ لیں، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھ لیں، یا وہ عہدے داران جو چھوٹے سے عہدے سے لے کر بڑے بڑے عہدے پر فائز ہیں، اگر وہ ان جملوں پر غور کر لیں تو ان کے رونگٹے ضرور کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد میری بیٹی بھی اگر فاطمہ چوری کرتی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ تھا مدینہ کا دستور، یہ تھا اسلام کا اور تاریخ کا دنیا کا سب سے پہلا دستور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو ہے نافذ ہوا۔ یہ نظام عدل تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اس طرح کیا، نہ کوئی غریب نہ کوئی جو ہے امیر، ہر ایک کے ساتھ ایک ہی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ بحیثیت حکمرانی میں کچھ ایسے امور ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، اس میں سے یہ کہ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنا، اور دوسرا یہ کہ جب کسی کو عہدہ دینے کا معاملہ آتا ہے تو عہدے دیتے وقت لوگ اپنی رشتہ داری کا
اپنے دوستوں کا، اپنے جو ہے سامنے والے کا خیال کرتے ہوئے عہدے کو دیتے ہیں، نہ کہ اس حقدار کو دیتے ہیں۔ یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دستور تھا، اللہ کے نبی کی جو حکمرانی تھی، اس حکمرانی میں اللہ کے نبی نے کبھی بھی کسی غیر حقدار کو عہدہ کبھی نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عہدہ نہیں دیا کسی غیر حقدار کو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی پوچھتا، حضرت صحیح حدیث ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور خود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی آپ سیاسی معاملات میں یا حکمرانی معاملات میں کوئی عہدہ مجھے دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر آ کر پوچھتے ہیں، اور حضرت ابو ذر کون ہے؟ بڑے صحابہ ہیں، بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ جو ہے وہ کوئی عام ہو آدمی ہو، نہیں، بڑے صحابی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو ذر پوچھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے صحابہ کا معاملہ آج کے لوگوں سے تو بہتر تھا، صحابہ تمام کے تمام عدول تھے، ہر ایک کے پاس صلاحیت تھی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عدل و انصاف تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر کے کاندھوں کے درمیان مارتے ہیں، کاندھوں کے درمیان ہاتھ سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر انک ضعیف، اے ابو ذر تم کمزور ہو۔ کمزور کس معاملے میں؟ تم جو ہے بیمار ہو؟ نہیں، تم کمزور کس معاملے میں کہ تم جو ہے معاملات کو حل نہیں کر سکتے، اس معاملے میں تم کمزور ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا ابا ذر انک ضعیف وانها امانۃ، اور ابو ذر وہ جو عہدہ ہے وہ امانت ہے، اور آگے کہتے ہیں وانها یوم القیامۃ خزی و ندامہ، اور کل قیامت کے دن وہ حسرت اور ندامت کا باعث بنے گی، شرمندگی کا باعث بنے گی۔ اور اگر کوئی اس کا حق ادا کرے گا تو کون؟ اللہ کے نبی آگے کہتے ہیں الا من اخذها بحقها، مگر اللہ کے اس پکڑ سے وہی آدمی چھوٹ پائے گا جس نے اس کا حق ادا کیا ہو، جس نے جو ہے اس کی امانت کا حق ادا کیا ہو، وہی اللہ کی جو ہے پکڑ سے چھوٹ پائے گا۔ اور حق امانت کا ادا ہونا، کیا میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اور آپ نے امانت اٹھا لی اور اگر اس کا حق اپنی زبان سے کہہ دیا تو ادا ہو جائے گا؟ حضرت عمر فاروق جیسا خلیفہ، حضرت عمر فاروق جیسا حکمران کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، کہ جس نے جس طرح خلافت کی، جس نے جس طرح حکمرانی کی، اس حکمرانی کی مثال کبھی بھی تاریخ میں نہیں موجود ہے۔ ویسا حکمران، ویسا خلیفہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے دور میں تو اسلام بہت پھیلا، آپ کے دور میں تو اسلام بہت پھیلا، بہت پھلا، بہت پھولا، آپ اللہ رب العالمین کے پاس بہت اجر پانے والے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں واللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے نہ ہی اس خلافت سے کچھ ثواب چاہیے، نہ ہی کچھ جو ہے اس سے کچھ گناہ چاہیے، میں کچھ بھی نہیں چاہتا، اللہ کے پاس اس کا بغیر حساب و کتاب جو ہے، اس کے بغیر حساب و کتاب کے ساتھ میں اللہ کے پاس جو ہے بخش دیا جاؤں، یہ میرے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر کے وہ تاریخی جملے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری اس ریاست کے، اس خلافت کے اگر کوئی بارڈر پر بھی ایک چھوٹی سی بکری مر جاتی ہے تو کل قیامت کے دن عمر سے اس بکری کا سوال کیا جائے گا، کل قیامت کے دن عمر سے اس بکری کا سوال کیا جائے گا۔ یہ تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اس طرح لوگوں کے درمیان حکمرانی کی، اس طرح لوگوں کو عدل و انصاف کیا، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس طرح نظام عدل قائم کیا۔ اور بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن مختصر سا میں بس یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور ایک بات کی طرف اشارہ آپ کی طرف دینا چاہتا ہوں۔ یہ عنوان لے کر آنے کا آپ کے سامنے مقصد یہی ہے کہ آج آپ حالات جو ہے جانتے ہیں کہ یہ ایام جو گزر رہے ہیں ہمارے، اب چند دن کے بعد ہمارے صوبے میں آندھرا پردیش اسٹیٹ میں جو ہے الیکشنز ہونے والے ہیں، ہمارے درمیان الیکشنز ہونے والے ہیں۔ ہمیں اس الیکشنز کو، ہمارے اس قیمتی ووٹ کو جو ہر شہری کا حق ہوتا ہے اور ہر ایک جو ہے جو ہندوستان میں رہنے والا جو سٹیزن ہے یہ اس کا حق ہوتا ہے اور اس کو جو ہے ادا کرنا ہوتا ہے، تو ہم لوگ کیسے جو ہے اس آنے والے مشکل مرحلے سے جو ہے گزریں گے؟ ہر ایک کے لوگوں کے درمیان بڑی جو ہے پریشانیاں ہیں، پس و پیش میں موجود ہیں لوگ کہ کس کو ووٹ ڈالیں اور کس کو نہیں۔ ہمارے سامنے جو ہے دو بڑی جماعتیں ہیں، دو بڑی جو ہے پارٹی ہے، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، دو بڑی پارٹیاں ہیں
اور دونوں پارٹیاں جو ہے آپس میں جو ہے آج بڑے ہی جو ہے زوروں سے ایک دوسرے کا جو ہے اپنا ایڈورٹائز کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں ایک دوسرے کا اپنے سامنے، لوگوں کے سامنے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری جو ہے بس نصیحت یہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو اپنا قیمتی ووٹ دیں، ان لوگوں کو اپنا قیمتی جو ہے اپنا ووٹ دیں جو کہ اپنے قوم کے مستقبل کے لیے بہتر ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر کوئی آپس میں یہاں پر چور ہے، ہر کوئی جو ہے حق ادا کرنے والا نہیں ہے، ہر کسی سے جو ہے نقصان پہنچا ہے، میں اور آپ جانتے ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات بالکل عیاں ہے کہ ہر کسی سے نقصان پہنچا ہے۔ لیکن اسلام نے مجھے اور آپ کو اس معاملے میں بھی کچھ جو ہے راستہ بتایا ہے کہ اہون البلیتین اخف الضررین کے تحت یعنی آپ کے سامنے دو مشکل راستے ہیں، دو نقصانات ہیں، ایک نقصان بڑا ہے اور ایک نقصان چھوٹا ہے۔ آپ کے پاس اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ شریعت آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے ان دو راستوں میں جو کم مشکل والا راستہ ہے، جو کم نقصان اٹھانے والا راستہ ہے، آپ کو وہ اختیار کرنا ہوگا۔ تو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہا تھا، آپ سمجھ گئے ہوں گے الحمدللہ کہ آپ کو جہاں جو کم نقصان جس کی طرف آپ کو جو ہے دکھتا ہے، آپ اپنا ووٹ اسی کے حق میں ڈالیں، آپ اپنا ووٹ اسی کے حق میں ڈالیں، کیونکہ آنے والا مستقبل یہ ہمارے ووٹ سے ہی ہے۔ یہ نہ سمجھیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے اپنا ووٹ بیچ بھی دیتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنا ووٹ بیچ بھی دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا ووٹ اگر آپ بیچتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ انسان ایک قابل احترام انسان ہے، کیونکہ اس نے حق بیچ دیا صرف چند روپیوں کے لیے، اس نے اپنا حق بیچ دیا چند روپیوں کے لیے، اور وہ روپیے اس نے بس 1 یا 2 دن میں اڑا دینا ہے، 1 یا 2 دن میں وہ اڑا دے گا ان روپیوں کو۔ کیا وہ اپنا حق اتنا کمتر سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے ووٹ کو جو ہے بیچ دیا چند روپیوں کے لیے؟ تو یاد رکھیں، پیسوں کے لیے کسی کو ووٹ نہ ڈالیں۔ اگر کوئی پیسے دے کر ووٹ مانگتا ہے تو آپ اس کو کبھی ووٹ نہ ڈالیں۔ پیسوں سے ووٹ کبھی خریدا نہیں جا سکتا۔ آپ کے ووٹ کی قیمت اتنی اہم ہے، یاد رکھیں کہ آپ کہ ایک ووٹ کی وجہ سے ایک پارٹی جیت بھی سکتی ہے، ایک حکمران جیت بھی سکتا ہے، اور ایک ووٹ کی وجہ سے ایک حکمران جو ہے ہار بھی سکتا ہے۔ اور تاریخ میں یہ باتیں ہوئی ہیں، تاریخ میں یہ باتیں شاہد ہے کہ صرف ایک ووٹ کی وجہ سے پوری کی پوری پارٹی ہار گئی، صرف ایک ووٹ کی وجہ سے۔ تو آپ اپنا ایک ووٹ یہ جو ہے آپ اس کو جو ہے حقیر نہ سمجھے کہ میرے ایک ووٹ کی وجہ سے کیا ہوگا، نہیں، کس کو پتہ ہے کہ آپ کے ایک ووٹ کی وجہ سے جو ہے پوری کی پوری جو ہے حکمرانی کا پلڑا پلٹ جائے۔ تو لہٰذا ہماری جو ہے نصیحت یہی ہے، یہ نہ سمجھے کہ جو ہے مسجد میں ہے درس دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہوئے سیاست کی بات جو ہے یہاں پر ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ حکمرانی اور یہ سیاست جو ہے اس کا اسلام سے بھی تعلق ہے۔ ہاں، آج کی جو سیاست ہے اس کا تعلق نہیں ہے۔ آج جو لوگوں نے سیاست جس طرح بنائی ہوئی ہے، جس طرح ذہن بنایا ہوا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیاست دیکھنا ہو، حکمرانی دیکھنا ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو، خلفائے راشدین کی دیکھو، اس کے بعد جو ہے تابعین ان کی دیکھو، ان کی حکمرانی دیکھو، وہ حکمرانی صحیح اسلامی طور پر حکمرانی ہے۔ اگر ہم کو دیکھنا ہے تو انہی کی طرف دیکھنا ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ دیکھو ووٹ کی اہمیت اتنی اہم ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی اللہ کے نبی، اس سے پہلے ایک معاملہ آ گیا کہ اب خلافت کس کے ہاتھ میں جائے گی؟ صحابہ سب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو چنا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلاف ورزی کی کہ نہیں، حضرت ابوبکر خلیفہ نہیں بنیں گے بلکہ ہمارے قبیلے سے بنے گا۔ تو یہ بھی ووٹ کا ایک تو ہے طریقہ ہے نا کہ چند لوگ ایک کی طرف ہو جاتے ہیں اور چند لوگ دوسرے کی طرف ہو جاتے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے ایک کی تائید کرتا ہے اور جو ہے چند لوگ دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ووٹنگ کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تدفین نہیں ہوئی، اس کے باوجود جو ہے تدفین اتنا اہم معاملہ ہے، لیکن خلافت کا یہ عہدہ ہونے کے بعد، حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی گئی۔ میں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ووٹ کی اہمیت ہماری بہت زیادہ اہم ہے، اس کو جو ہے معمولی سے نہ سمجھیں۔ تو اللہ سے دعا کیجئے اور اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر کوئی حکمران مسلط نہ کرنا۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط
کوئی حکمران نہ کرنا، کیونکہ ہمارے گناہ بہت ہے، بہت گنہگار ہیں ہم، اللہ بہت گنہگار ہیں۔ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے حکمران مسلط ہوگا تو ہمارے تو جو ہے کایا ہی پلٹ جائے گا۔ تو اللہ سے دعا کیجئے ہمارے گناہوں کے سبب اللہ رب العالمین حکمران عطا نہ کر، بلکہ اے اللہ تو ہم پر رحم فرماتے ہوئے ایسا حکمران ہمارے اوپر تو مسلط کر جو قوم کا جو ہے بہتر جو ہے نمونہ ہو، جو قوم کے لیے بہتر ہو، قوم کے لیے فائدہ مند ہو، قوم کو جو ہے عروج کے جو ہے منازل طے کرنے والا اور لے جانے والا ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو باتوں کو سنا ہے، جو باتوں کو ہم نے کہا ہے، ان باتوں کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔